السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پتن کی رپورٹ کا چرچا بھی ہے. الیکشن دھاندلی پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشن ایک خواب ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے خلاف جو ریویو پٹیشن ریپرزنٹیشن جو ہے وہ خارج کی ہے چیف جسٹس سابقہ چیف جسٹس کہیں گے عامر فاروق صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے جج تعینات ہو گئے ہیں. وہ آگے کیا کارروائی ہونے والی ہے اس پہ گفتگو کریں گے، اور باقی اب آنے والے دنوں میں عدالتوں کے معاملات کیا چلیں گے. سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جنہوں نے بڑے ویلڈ سوال اٹھائے ہیں سینیورٹی کے پرنسپل کے اوپر اور اوتھ ٹیکنگ کے اوپر، حلف لینے کے اوپر. جب آپ ججز تعینات ہوتے ہیں تو متعلقہ ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوتے ہیں اور اس ہائی کورٹ کے مطابق ہی آپ حلف لیتے ہیں. لفظ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، کراچی ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، خیبر پختونخوا ہائی کورٹ، یعنی یہ پشاور ہائی کورٹ، یعنی یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں، کوئی ہٹ کے بات میں کوئی کر نہیں رہا. اور وہ بات بڑی واضح ہے، جب ایک جورسڈکشن دوسری جورسڈکشن میں جانا ہے، تو میں تو آرٹیکل 194 کی سٹارٹ سے انٹرپریٹیشن یہی دیکھتا ہے، اس سے مراد یہی ہے when enter upon office، جب دفتر میں داخل ہونے سے پہلے، تو وہ دفتر داخل ہونے سے پہلے حلف لے لیا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جب آپ ٹرانسفر کر دیں گے آپ، تو اس حلقے سے اس جورسڈکشن سے نکل گئے باہر. پھر آپ کو کہا تھا سینیورٹی کا مسئلہ بڑا ٹیڈیس مسئلہ ہے. یعنی ایک تو حلف کے حوالے سے آ گیا، سینیورٹی کیا ہے، وہ وہاں ججز تعینات ہوئے اور وہیں آگے گئے، اور اب ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں آئے تو وہ سینیورٹی لسٹ متاثر نہیں، ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے، وہ ٹرانسفر اور وہ سینیورٹی اسی محکمے میں. یعنی ایک نارمل، میں جنرل بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو میں رکھ رہا ہوں، یعنی جو ریکارڈ پہ میں چیز رکھ رہا ہوں وہ سمجھنا ہے آپ کو کہ اصل بات کیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں سے دل چاہا وہیں سے شروع کر دیا، جو آپ کا دل چاہا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے میں بہت سی غلطیاں ہیں، وہ میں بھی مانتا ہوں، اور اب یہ اس میں بڑی مشاورت ہوئی، خبر آ گئی تھی میرے پاس بھی، اور پھر اس لیے ہم نے شیئر کر دی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. فیصل مسجد کے بارے میں ایک عجیب سی بات آ رہی ہے کہ امریکی سفارت خانے نے اپنے امریکی شہریوں کو انتباہ کیا ہے کہ فیصل مسجد پر دہشت گردی کا خطرہ ہے اور امریکی شہری ان مقامات سے دور رہیں. سفارت خانہ شہریوں کے لیے خصوصی نمبر بھی جاری کر دی. پاکستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، یہ جیسے بھی حالات ہیں، لیکن یہ دہشت گردی اپنی جگہ پر موجود ہے. بڑے بڑے واقع ہوئے، ہم نے بڑی بڑی ایجنسیز بنائی، لیکن ہم اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. اس کو ختم کیسے کرنا ہے، یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے. یونان جو کشتی حادثہ ہے، جو لیٹسٹ اب آئی ہے کہ 60 تاریکی نے وطن سوار تھے، 16 پاکستانی کو ڈوبنے کی یعنی رک نہیں رہا. میں تو پٹیشن فائل کی ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے بار بار درخواستیں دی ہیں میں نے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سامنے لایا جائے، ایک ایک چیز سامنے. میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں، ہمارا تو کام یہی ہے جو ساری لے کے جانے، اور مزید اموات کا اندیشہ ہے. یعنی دیکھیے برین ڈیر ہو رہا ہے نا، لوگوں کو یہاں رزق نہیں مل رہا، لوگوں کے مسائل ہیں، لوگ بیچارے جان میں اپنی جمع پونجی. اب دیکھیں جائز طریقے سے تو آپ کو ویزا نہیں ملتا نا، زیادہ سے زیادہ آپ کو وزٹ ویزا مل جائے گا. جب آپ الیگل امیگرینٹ جاتے ہیں تو وہاں جا کے پولیٹیکل اسائلم یا باقی راستے اپناتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ڈنکی مارنا آپ روک نہیں سکے. اس کو بہت بڑی گیم ہے، بہت بڑا گینگ ہے یہ. یعنی کئی واقعات کے حوالے سے بچوں کے اغوا، عورتوں کا اغوا، یہاں باہر لے کے جانا. اب اتنی بڑی بڑی سٹوریاں آئی ہیں پاکستان سے، ہیومن ٹریفکنگ یا اسمگلنگ ہے، رک نہیں سکی. اس کے لیے حکومت وقت کو جو ایکشن لینے تھے، حکومت وقت نے نہ حوصلہ یعنی دیکھا گیا، اور بلکہ یہ قانونی طریقے سے اگر کوئی طریقہ لایا جائے، وہاں ملازمتیں ڈھونڈی جائیں، یہاں سے لوگ جو جانا چاہتے ہیں میرٹ پہ سلیکٹ کریں ان کو. نہیں پیسے آپ بھی، حکومت وقت بھی پیسے لے، لیکن جائز طریقے سے بھیجو، زر مبادلہ آئے گا، آپ کا ملک آگے جائے گا. یہ بھی سوچنا ہے نا، یعنی آپ کو اگر اس طرح سے لے کے جائیں گے تو. لیکن اسمگلنگ کو روکنے کی اگر نیت ہونا تب ہے نا. آپ کے تمام محکمے جو ہیں وہ کس شکل میں ہیں اور کس شکل میں رہ رہے ہیں. کبھی وہ ایمانداری سے یہ کام کرے نا تو یہ حالات نہ آئیں. میں بڑے واقعے جانتا ہوں. میں ابھی فیصل آباد سے ایک فیملی ہے، وہ حافظ صاحب ہیں، ان کی
مسز پڑھی لکھی ہیں, کچھ جائیدادیں تھیں ان کی, کسی نے لالچ دیا ان کو, ٹھیک ہے نا جی, کہ آپ کو باہر کیا امپلائمنٹ ویزا لے دیتے ہیں. انہوں نے اپنے گھر بیچے, وہ 1 کروڑ غالباً 80 لاکھ کے قریب پیسے لے لیے, بجائے یہ اس فیملی کو بھیجتے وہ خود چلے گئے. اور فیصل آباد میں ایف آئی اے کا حال یہ ہے, وہاں لوگ سن رہے ہیں, وہاں داد رسی کوئی نہیں ہے. وہ لوگ بیچارے, یعنی وہ 1 کروڑ 80 لاکھ کو غالباً 1 کروڑ پتہ نہیں 72 لاکھ کو یا 1 کروڑ 80 لاکھ کو 1,08,000 روپیہ بنا دیا. 1 کروڑ 42 لاکھ کو یہ 1,42,000 بنا دیا, ایک زیرو ہی کاٹ دیا. وہ ٹرانسفر کی درخواست وہاں پر دی ہے کہ وہاں سے ٹرانسفر کی جائے فیصل آباد سے, اور اس کی پروسیڈنگ ساری جو ہے نا وہ لاہور لائی جائے. میں پبلک انٹرسٹ میں کرتا ہوں, لوگوں کے مسائل آئیں, لوگوں کے دکھتے آئیں, تو وہ کوششیں کرتے رہے. عطا تاڑر ایک پروگرام بیٹھے کوٹ پیکنگ کے اوپر, جب عطا تاڑر نے یہ بات کی, انہوں نے کہا نا پیپرا کا نوٹس آ جائے گا, لیکن ساتھ وہ کوٹ پیکنگ ہوتی کیا ہے وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں. یہی کہا انہوں نے. اور عطا تاڑر صاحب, آپ کو بات تو ساری سمجھ میں آتی ہے, مگر آپ کو سمجھ لگنے نہیں دی جا رہی, یا خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئے ہیں. کوٹ پیکنگ ہوتی کیا ہے؟ ججز ٹھونس دینا. مجھے بتائیں ایسے کیا حالات ہیں, کیا ہے؟ یعنی اس حکومت یا پیچھے کبھی ایسا خیال نہیں آیا 18ویں ترمیم, اور یہ اب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سوال ہے نا بڑا. اور اتنا معاملہ, یعنی وجہ کیا؟ عدالتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بات ہے. عدالتیں جو فیصلے ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق دیں, آپ چاہتے یہ ہیں, آپ اس نظام سے اس طرح لے کر چلنا چاہتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا جی, یاد رکھیے گا, اس طرح نہیں ہوتا. اس نظام کو ایک آسن طریقے سے لے کر چلنا, ایک بہتر طریقے سے لے کر چلنا. یہ نظام ہے تو ہم ہیں, اگر یہ نظام نہیں ہے تو ہم نہیں. اگر چلیں, ہم نے چونکہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, ہم انہیں آنکھا دادا لگا رہے ہیں. اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی پریشان ہو گئے, اور تحریک انصاف کی کال آئے تو پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے. ابھی تو 144 کا نفاذ جس طرح لگتا ہے, جس طرح ہوتا ہے, جو ہم کریں تو ہمیں کچھ نہیں, دودھ آپ کریں تو آپ کے لیے مسائل رہیں. یہ نارمل روٹین ہے جو آپ دیکھتے آئے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. یہ حقائق ہیں, یہ حقائق پر مبنی باتیں ہیں جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں. ہم نے تو اب تک حقائق لے کے آنے ہیں نا سارے, اور وہ بھی ڈپٹی اسپیکر ہی پریشان ہو گئے. یہ کیا ہو نہیں رہا اس ملک میں؟ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی, ظلم اور ستم جاری نہیں ہے, یعنی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. ابھی تو نظر بندی کے جو آرڈر جاری کر رہے تھے, نظر بندی کی آرڈرز کے اوپر عمل درآمد رکا ہوا ہے, ورنہ تو سیکشن 3 کے تحت ان کی پوری کوشش تھی کہ نظر بندی کے آرڈرز جو ہیں وہ جاری ہونے چاہیے. ابھی تو یہ شکر الحمدللہ سیاسی انجینئرنگ کا یہ عام طرح کا جاتے ہیں, اور وہ تو اسپیکر کو جو ہے نا یہ وہ لاکھوں روپے دے کر لوگ باہر, یعنی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کرپشن چل رہی ہے, ہر سے آ رہی ہے. اچھا ایک چیز اور رہ گئی, IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی گئی, گریڈ 17 سے 22 تک کے تمام سرکاری ملازمین کو سانسیں ظاہر کرنے کا کہہ دیا. اچھا پتہ نہیں سانسیں ظاہر کر کے کہ اچھا آپ لکھ بھی دیں گے سانسیں, تو کئی سانسیں تو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, اور تمام ریکارڈ عوام کے لیے دستیاب ہوگا. اچھا چلیں فرض کریں آ بھی گیا, تو یہ کیا کریں گے؟ نیب کیا رہ گیا یہاں پر؟ یا سرکاری افسروں کو اگر کسی نے پکڑنا تھا یا پوچھنا تھا تو وہ تو رہ کچھ نہیں کیا. اب شفافیت کو بتانے کی طرف یہ ایک حسین قدم تو ہوگا, لیکن یہ کوشش اس وقت تک بے اثر ہوگی جب تک غیر ملکی اثاثے نہ سامنے آ سکیں, خاص طور پر وہ جوان اہلکار کے میاں بیوی اور بچوں کے پاس ہیں, بیرون ملک آباد ہیں. اس کا اطلاق نیب حکام اور سیاسی حکام پر بھی, تعیناتوں پر بھی ہونا چاہیے. اور حال میں پرتگال جیسے ملک کے اندر ریزیڈنسی کارڈ کے نام پر کیا کچھ ہوا ہے, ہزاروں کے قریب لوگ گئے ہیں, اور پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے, اور وہاں پر سارا کچھ ہو رہا ہے. اور کئی ابھی بڑے بڑے اسکینڈل بھی آنے والے ہیں پرتگال کے حوالے سے. وہ جب فور اے سرٹن پیریڈ پیسے دیے ہیں, اس پیرے میں آپ کو ریزیڈنسی کارڈ مل گیا ہے, اب وہ پیسے واپس دینے ہیں. وہ پیسے واپس نہیں ملیں گے تو یہاں ایک نیا ہنگامہ شروع ہوگا, ایک نیا ڈرامہ شروع ہوگا, ایک نئی کہانی شروع ہوگی. اور سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب, ان کی عالیہ کے نام پر برطانیہ میں 3 پراپرٹیز تھیں. ایک تو چلیں وہ وکیل تھے تب کے دنوں کے بعد, 2 اب جب جج تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے. آج تک منی ٹریل نہیں ہے ان کا. جسٹس قاضی فائز صاحب کا بتا دیں منی ٹریل آپ کے سامنے آیا ہو. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ آئی تھی 10.5 کروڑ کے قریب تھی, اور وہ منی ٹریل نہیں تھا.
آج بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جنرل کا جاوید باجوہ کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں کہ جناب ان کی بات اجازت ہیں، سنتے آ رہے ہیں، سارا کچھ بتانا پڑے گا۔ اور متحدہ عرب امارات میں کیا کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی، بہت سی چیزیں ہم نے سارا کچھ سامنے دیکھا ہے، ریکارڈ کے اوپر سب ہے۔ اور غیر ملکی اثاثے، بیرون ملک دولت چھپانے کا کیا کیا نہیں کہیں گے آپ کے پاس کتنی کہانیاں نہیں ہیں۔ ذرا کبھی اس کہانی کو، یعنی کیا ہوا تھا، ایسٹ ریکوری یونٹ جو بنا تھا وہ یہی تو تھا کہ جہاں اپنا پاناما لیکس آیا، پاکی لیکس آئیں، کچھ نکلا، دبئی لیکس آئیں، کچھ ایکشن ہوا؟ بالکل نہیں۔ جو کچھ کیا وہ ہڑپ کیا، ہضم کیا، چپ کر کے بیٹھ گیا۔ ابھی بھی دبئی میں اتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستانیوں کی، اور پیسہ کہاں سے جا رہا ہے؟ یہیں سے جا رہا ہے۔ برین ڈرین تو ہونا ہی ہونا، دوسری طرف یہ لوگ جو پیسہ بنا رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔